أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ النساء آیت نمبر 32 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی حوث نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کا فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پیچھے ہم کبائر گناہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ایک کنٹراسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے اور کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی صحت مند ہے اور کوئی کمزور ہے، اور کوئی مستقل بیمار ہے۔ کسی کے سارے اعضاء پورے ہیں اور کوئی پیدائشی اندھا ہے یا گونگا ہے یا بہرا ہے، کوئی بڑا عقل مند اور ذہین ہے اور کوئی کن ذہن ہے، یعنی اس کے اندر عقل مندی کی کمی ہے۔ کسی میں قوت بہت زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے، کوئی چست ہے، پھرتیلا ہے یعنی ایکٹیو ہے، تو کوئی پیدائشی طور پر سست ہے اور ڈھیلا ڈھالا ہے، اور اسی اختلاف ہی سے اس جہان کی رنگینیاں قائم اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے چلاتے رہتے ہیں۔ اب اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے تو وہ اختلاف تو دور نہیں ہو سکے گا، البتہ معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ البتہ اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو، یعنی اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگی ہے تو آپ اپنے لیے بھی وہی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر سچے دل سے دعا کرو گے اور اس کام کے لیے اسباب اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بہت عنایت کرنے والا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ سکھائی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، اور اگر عورت ہمت اور قوت کی کم ہونے کے باوجود وہی نیکی کا کام سر انجام دیتی ہے جو مرد نے دیا ہے تو یقیناً عورت کو اس کا اجر زیادہ ملنا چاہیے۔ گویا ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، البتہ دوسرے جو کام ہیں ان میں ثواب کی کمی بیشی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ مرد کے تو اللہ نے میراث میں 2 حصے رکھے ہیں اور عورت کا 1، یا یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور عورتیں محکوم ہیں، یا کوئی مرد اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ اخراجات کی سب ذمہ داریاں تو مرد پر ڈال دی گئی ہیں، پھر عورت کا میراث میں مفت میں ہی حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ مرد اپنی بیوی اور بال بچوں کی خوراک، پوشاک، رہائش، تعلیمی ذمہ داریوں کے مکمل اخراجات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے کما کر لائے اور اہل خانہ کی خدمت میں پیش کرتے، تو اس طرح تو مرد اپنے اہل خانہ کا خادم ہوا، حاکم کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کے غلط انداز فکر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس حیثیت سے دیے ہیں کہ وہ ہر ایک بات کو خوب جانتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو کچھ کسر معلوم ہوتی ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، یعنی آپ کی زندگی میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بجائے یہ کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ وہ بڑے فضل والا ہے، صاحب فضل ہے، اور تمہاری سب کمزوریوں اور کوتاہیاں دور کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ آیت نمبر 33۔ اور جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوٹ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ یہاں پہ میراث کا ذکر آ گیا پھر سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ موالی سے مراد ہے وارث ہیں، موالی سے مراد، اور والذین عقدت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اسلام ابتدا میں جب مدینہ آئے تو مہاجر اپنے انصاری بھائیوں کا وارث ہوتا، اور انصاری کے رشتہ داروں کو ترکہ نہ ملتا تھا، کیونکہ نبی کریم نے مواخات کرا دی تھی، یعنی بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ پھر جب مسلمانوں کی معاشیت جو ہے وہ سنبھل گئی تو یہ آیت اتری وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ، تو اب کیسے بھائیوں کو ترکہ ملنا موقوف ہو گیا، اور اب عقدت ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے قسم کھا کر دوستی، مدد اور خیر خواہی کا عہد کیا جائے، ان کے لیے ترکہ نہ رہا، البتہ وصیت کا حکم باقی رہا۔ یعنی مدینہ والوں نے جن لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی تھیں یا جو ان کے مواخات میں بھائی تھے، ان کو حصہ ملنا تھا پہلے تو، لیکن پھر جب ان کی ضروریات پوری ہو گئیں اور اکانومی اسٹیبل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی والا وصیت کا حکم باقی رکھا جو
وارثوں کے بارے میں ہے۔ مرنے کے بعد مال جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بانٹا جا سکتا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق دیا جائے گا۔ ان 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سے حسد نہ کرو، اور اگر اس کی کوئی نعمت پسند آئے تو اپنے لیے بھی ویسی دعا کر سکتے ہیں، اور وراثت کا مال جو ہے وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق جو ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔